احمد کو DG KDA بنائے جانے کا امکان۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی، صدف ڈریم سٹی پروجیکٹ سیل۔ DG SPCA کے مطابق صدف ڈریم سٹی غیر قانونی طور پر خرید و فروخت کر رہا تھا۔ محکمہ ریونیو کے ڈپارٹمنٹ آٹومیشن آف اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں، غیر قانونی بھرتیاں، ممبر رجسٹریشن۔ تمیز الدین کا کرپٹ افسران پر دست شفقت۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر حبیب اللہ شیخ کو 2015 میں ترقی دے کر ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حبیب اللہ غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں جب تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بابر غوری کے کیسز نیب کے پاس ہیں۔ مچھر کالونی پوری کی پوری KPT کی ہے جس پر قبضہ ہوا۔ جو لوگ مقیم ہیں انہیں نہیں پتا کہ قبضے کی جگہ ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کراچی ہمارا ہے، ہم کراچی کو اون کرتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے کام ہم نے کیے کسی نے نہیں کیے۔ کچرا صاف کر دیا، ہم پانی کا مسئلہ حل کریں گے۔ کتے اور ڈینگی کے کوئی واقعات ہوئے، ویکسین فراہم کر دیں۔ جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کراچی میں بہت ساری مافیا حکومت سے زیادہ پاورفل ہیں۔ کسی بھی مافیا کے خلاف ایکشن کے لیے اسٹیٹ کو ایکشن لینا پڑے گا۔ کراچی سے سب نے کمایا اور بنایا ہے۔ میگا سٹی سے کما کر فیصل آباد میں ایئرپورٹ بنا لیا گیا۔ اب کراچی کے سسٹم کو بنانے کے لیے پیسہ چاہیے۔ جب تک مستقل حل نہیں نکلے گا شہر صاف نہیں ہوگا۔ KMC کو پیسہ دے دیں، پورے شہر کی سڑکیں بنا دیں گے۔ صوبائی وزیر غلام مرتضی بلوچ نے کہا ہے کہ انسداد ٹائیفائیڈ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں اور ساحلی پٹی کے علاقوں سمیت پورے ڈسٹرکٹ ملیر میں ٹائیفائیڈ اور ویکسینیشن مہم کو کامیاب بنایا جائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما عامر خان کا چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا کے ہمراہ حرمین چورنگی کا سعود آباد اور جناح اسکوائر کا دورہ۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ، پرچم کشائی، استقبالیہ کیمپس کا معائنہ۔ چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے انتظامات کے حوالے سے بنائی جانے والی مانیٹرنگ کمیٹیاں بلدیہ غربی میں عید میلاد النبی کے موقع پر ہونے والے انتظامات کی مانیٹرنگ مؤثر انداز میں کریں۔ چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور نے کہا ہے کہ ضلع شرکی میں جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں انتظامات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ عید میلاد النبی کے موقع پر کام کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہ کر مسائل حل کروا رہے ہیں۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ محافل و ذکر و نعت کی سرپرستی باعث اعزاز ہے اور جو لوگ سرکار دو عالم کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں اپنے لیے خیر سمیٹتے ہیں۔ چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ کھیلوں کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہماری مٹی ہونہار افراد سے مالا مال ہے، چاہے کسی بھی قسم کا شعبہ ہو۔ اگر تھوڑا سا نکھار آ جائے تو ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ چیئرمین بلدیہ جنوبی ملک فیاض امان نے کہا کہ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں نکلنے والے جلوسوں کی گزرگاہوں، مساجد اور مقامات محافل کے اطراف صفائی اور صحت، روشنی، نکاسی آب اور سڑکوں کی استرکاری وغیرہ کے کام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور بروئے کار لاتے ہوئے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی کاوشوں سے جعفر طیار، کھوکھرا پار، بکرا پیڑی روڈ، ملیر 15 نیشنل ہائی وے کے رہائشیوں کو درپیش سیوریج کا دیرینہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔
کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبے عوام کے لیے درد سر بن گئے. گرین لائن اور اورنج لائن پروجیکٹ کئی سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکے. دھول مٹی اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں شہر کی پہچان بن گئیں. گھنٹوں ٹریفک جام معمول بن گیا. شہر کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے والی گرین بیلٹس بھی تباہی کے دہانے پر آ پہنچی. شہری کہتے ہیں جہاں خوبصورت کیاریاں اور پیڑ پودے ہونے چاہیے وہاں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. انتظامیہ ہمارے مسائل کا سدباب کرے. انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث ضلع غربی کی بیشتر شاہراہیں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئیں. مین شاہراہوں کی درستگی کا ذمہ دار کون ہے؟ سندھ حکومت یا کے ایم سی؟ عوام نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی. اور شہر قائد میں سردی کی پہلی لہر نے ہی کراچی کو ٹھنڈا کر دیا. الصبح درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. صبح و شام کے اوقات میں ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم سرد اور خشک. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ادارہ ترقیات کراچی میں کرپشن پر ڈی جی کے ڈی اے بدر جمیل میندرو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. ایس این جی ٹی رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ سیکرٹری فوڈ لئیک احمد کو ڈی جی کے ڈی اے بنائے جانے کا امکان ہے. ادارہ ترقیات کراچی میں بڑے پیمانے پر کرپشن کے پیش نظر ڈی جی کے ڈی اے بدر جمیل عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایس این جی ٹی رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. سیکرٹری فوڈ لئیک احمد کو ڈی جی کے ڈی اے بنائے جانے کا امکان ہے. ادارہ ترقیات میں بڑے پیمانے پر کرپشن کے پیش نظر ڈی جی کے ڈی اے بدر جمیل عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایس این جی ٹی رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی جبکہ سیکرٹری فوڈ لئیک احمد کو ڈی جی کے ڈی اے بنائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ادارہ ترقیات میں بڑے پیمانے پر کرپشن دیکھنے میں آ رہی تھی اور بعض افسران تو واضح طور پر غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی زمینوں کی الاٹمنٹ میں ملوث پائے گئے ہیں. میٹرو ون نیوز بارہا اس حوالے سے نشاندہی کرتا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کے ڈی اے کی کرپشن پر بالآخر حکام جاگ گئے ہیں. ڈی جی کے ڈی اے بدر جمیل میندرو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے جبکہ ایس این جی ٹی رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. سیکرٹری فوڈ لئیک احمد کو ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی بنائے جانے کا امکان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے صدف ڈریم سٹی پروجیکٹ کو سیل کر دیا ہے. ڈی جی ایس بی سی اے کے مطابق صدف ڈریم سٹی غیر قانونی طور پر خرید و فروخت کر رہا تھا. کراچی کا علاقہ ہے سرجانی ٹاؤن جہاں پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی ہے. صدف ڈریم سٹی پروجیکٹ کو سیل کر دیا گیا. ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق صدف ڈریم سٹی غیر قانونی طور پر خرید و فروخت کر رہا تھا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ محکمہ ریونیو کے ڈپارٹمنٹ آٹومیشن آف اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں سامنے آ گئی ہیں. غیر قانونی بھرتیاں سامنے آ گئی ہیں. ممبر رجسٹریشن تمیز الدین نے کرپٹ افسران پر دست شفقت رکھا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر حبیب اللہ شیخ کو 2015 میں ترقی دے کر ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا گیا تھا. ذرائع کے مطابق حبیب اللہ غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث ہے. محکمہ ریونیو کے ڈپارٹمنٹ آٹومیشن آف اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں دیکھنے میں آئی ہیں. غیر قانونی بھرتیاں کی جا رہی ہیں. ممبر رجسٹریشن تمیز الدین نے کرپٹ افسران پر دست شفقت رکھا ہوا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر حبیب اللہ شیخ کو 2015 میں ترقی دے کر ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا گیا. ذرائع کے مطابق حبیب اللہ شیخ کو غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث پایا گیا ہے.
اور اب کچھ بات کریں گے وفاقی وزیر بحری امور سید علی حیدر زیدی کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ جب تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بابر غوری کے کیس نیب کے پاس ہیں۔ مچھر کالونی پوری کی پوری KPT کی ہے جس پر قبضہ ہوا ہے۔ جو لوگ مقیم ہیں انہیں نہیں پتا کہ قبضے کی جگہ ہے۔ وفاقی وزیر سید علی حیدر زیدی کہتے ہیں جب تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سابق وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ بابر غوری کے کیس نیب کے پاس موجود ہیں۔ مچھر کالونی پوری کی پوری کراچی پورٹ ٹرسٹ کی ہے جس پر قبضہ ہوا ہے۔ جو لوگ مقیم ہیں انہیں نہیں پتا کہ قبضے کی جگہ ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی کلین اینڈ گرین مہم میں 1 ماہ کے دوران 8 لاکھ ٹن سے زائد کچروں کو لینڈ فل سائٹ تک پہنچایا گیا، جبکہ اب شہر کے مرکزی سڑکوں کو بھی درست کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کراچی ہمارا ہے، ہم کراچی کو اون کرتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے کام ہم نے کیے کسی نے نہیں کیے۔ کچرا صاف کر دیا، ہم پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ کتے اور ڈینگی کے کئی واقعات ہو چکے ہیں، ویکسین فراہم کر دی ہیں۔ جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ کراچی ایک بین الاقوامی شہر ہونے کے باوجود گناگو مسائل کا شکار ہے۔ پانی، بجلی، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سیوریج، کچروں کے ڈھیر اور ٹرانسپورٹ کے مسائل سر فہرست ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک طویل کشمکش کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں موجود کچروں کے ڈھیر کو لینڈ فل سائٹ تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ 1 ماہ کی کلین گرین مہم کے ذریعے صاف کیا گیا۔ اس حوالے سے وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے میٹرو ون سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خصوصی دلچسپی کے باعث شہر کی تمام اضلاع کے میونسپل اتھارٹیز نے کام کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلا تفریق خدمت کرتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بہت بڑا بجٹ کا حصہ کراچی میں لگایا جاتا ہے، جو کراچی کی ضرورت بھی ہے، ہمیں اور زیادہ بھی لگانا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا یہاں پہ بہت سارے انڈر پاس بنے، فلائی اوور بنے، روڈ بنے، انفراسٹرکچر بنے، سارا کچھ بنا۔ کیا وہ ان علاقوں میں بنا جہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا؟ ہم نے تو پہلے دیکھیں مین اسکیمیں شروع کی کہ مین جو آرٹریز تھیں کراچی شہر کی ان کو بہتر بنایا جائے۔ اس کے بعد جو ہے جو وہ علاقے ہیں جہاں پہ اندرون علاقہ کہہ لیں، شہر کہہ لیں، یا پھر ان کا نمبر ہے، تو یہ ساری اسکیمیں ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے شہر کے مختلف علاقوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی سڑکوں کی مرمت کا کام کا آغاز عنقریب کرنے والی ہے۔ ابھی جو بجٹ جو ہم نے اپروو کیا ہے، جس میں بڑی 12 شاہراہیں بھی ہیں، جس میں مکمل طور پر وہ اس کا کام ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ علاقے جہاں پہ یہ لائنوں کی وجہ سے یا آپس میں پینے کا پانی کی لائنیں بھی مل جاتی ہیں، لوگوں کو پینے کا پانی بھی صحیح نہیں مل رہا، ان سب کو ہم لوگ بہتر کر رہے ہیں، اور بغیر کسی تفریق کے سب ہمارے بھائی بہن ہیں، اور کراچی والے ہمارے ہیں اور کراچی ہمارا ہے۔ عوام کی جانب سے بلدیاتی انفراسٹرکچر کی زبو حالی پر شدید تحفظات کے بعد حسب روایت اپنی حکمت عملی کے تحت حکومت اور بلدیاتی ادارے الیکشن کے آخری برس بلدیاتی انفراسٹرکچر کو درست کر کے دوبارہ عوام کو بے وقوف بنا کر اگلے الیکشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کیمرہ مین جنید اسلم کے ساتھ بلال احسن، میٹرو ون نیوز کراچی۔ اور اب کچھ بات کریں گے میئر کراچی وسیم اختر کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ کراچی میں بہت ساری مافیا حکومت سے زیادہ پاورفل ہیں۔ کسی بھی مافیا کے خلاف ایکشن کے لیے اسٹیٹ کو ایکشن لینا پڑے گا۔ کراچی سے سب نے کمایا اور بنایا ہے، میگا سٹی سے کما کر فیصل آباد میں ایئرپورٹ بنا لیا گیا۔ اب کراچی کے سسٹم کو بنانے کے لیے پیسے درکار ہیں۔ جب تک مستقل حل نہیں نکلے گا شہر قائد کو صاف نہیں کیا جا سکتا۔ KMC کو فنڈز فراہم کر دیے جائیں، پورے شہر کی سڑکیں بنا دی جائیں گی۔ کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، زندگی دم توڑ جاتی ہے مگر امیدیں باقی رہتی ہیں۔ مسکراہٹیں بکھیرنا اور خوشحال رہنا کوئی مشکل کام نہیں۔ جی جناب، یہ بات کی جا رہی ہے کراچی بینالے 2019 میں سجائے گئے فن پاروں کی، جہاں مختلف فنکاروں نے تخلیق کے لیے زندگی کے مختلف رنگ بکھیرے۔ کراچی چڑیا گھر میں سجے آرٹ کے ان شاہکاروں کو میئر کراچی نے بھی خوب سراہا۔ وسیم اختر نے بزنس کمیونٹی سے تعاون نہ
نہ کرنے کا شکوہ کرتے ہوئے ایک بار پھر تعاون کی اپیل کر دی. کہا کہ شہر کا سیوریج سسٹم جواب دے چکا ہے. میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہاں مخیر حضرات سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کراچی سے سب نے کمایا ہے, بنایا ہے اپنے آپ کو, اب کراچی کی ضرورت ہے, کراچی کو ضرورت ہے. تو جیسے فیصل آباد کے بزنس مین جتنے ہیں انہوں نے پیسے جمع کر کے ایئرپورٹ بنا لیا وہاں, تو کراچی میں بھی بہت پیسے والے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ اون کریں ان چیزوں کو, خود بنائیں, خود آ جائیں. ہمیں پیسے نہیں چاہیے, آ کے چیزیں کر لیں. ہاسپٹلز میں مشینیں نہیں ہیں, میری مشینیں خراب پڑی ہیں, ریبیز کی ویکسینز چاہیے اور بہت ساری ڈائلسس کی مشینیں چاہیے مجھے, پوری نہیں ہو رہی. 75 مشینیں ہیں میرے پاس, وہ بہت کم پڑتی ہیں. یہاں غربت ہے, ہم فری ڈائلسس کرتے ہیں لوگوں کا اپنے انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز میں. لوگوں کو آنا چاہیے. ہمارے ہاسپٹلز میں جو چیزوں کی ضرورت ہے, ہماری مشینیں خراب پڑی ہیں, ہم ٹھیک نہیں کرا سکتے, پیسے نہیں ہیں, وہ ٹھیک کرا کے دے دیں ہمیں. میں بارہا آپ کے توسط سے لوگوں کو بول چکا ہوں یہ بات, مگر ابھی تک کوئی رسپانس کراچی کے بزنس کمیونٹی سے مجھے نظر نہیں آیا, چاہے وہ فیڈریشن ہو, چاہے وہ چیمبر آف کامرس ہو. میئر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ میٹروپول کے سامنے پھٹنے والی لائن برسوں پرانی ہے. انہوں نے کہا کہ شہر کی حالت بہت خراب ہے, صحیح ہونے میں ٹائم لگے گا. KMC کو پیسے دے دیں, KMC پورے کراچی کی سڑکیں بنا دے گا. اصل پھر وہی کہوں گا, ٹوٹل سیویج سسٹم اس شہر کا کولیپس کر چکا ہے. 10 لاکھ کے لیے انگریز نے بنایا تھا, آج 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں. وہ اس کی کیپیسٹی ہی نہیں بچی. اب پورا سسٹم آپ کو ریویم کرنا ہوگا. کراچی کو پیسے چاہیے, کراچی کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا. پانی کی ڈسٹریبیوشن اگر K4 کبھی اللہ کرے جلدی سے شروع ہو گیا تو یہ سسٹم اس کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتا. ساری پائپس پھٹ جائیں گے, اتنے پرانے پائپس ہو گئے. یہ جو میٹروپول کے سامنے پائپ پھٹا ہے یہ 50 سال پرانا ہے. تو جب تک مینٹیننس نہیں ہوگی, واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے ہر چیز کی مینٹیننس کرنا, پانی کی نیٹ ورک کو, سیویج کے نیٹ ورک کو بہتر کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے. مگر افسوس کہ کراچی کو اون کرتا ہی کوئی نہیں ہے. میئر کراچی نے مزید کہا کہ چڑیا گھر میں منفرد اقسام کے سالوں پرانے درخت موجود ہیں. انہوں نے بتایا کہ چڑیا گھر کا نام تبدیل کر کے کراچی زولوجیکل اینڈ بوٹنیکل گارڈن رکھ دیا جائے گا. کیمرامین مدثر نظر کے ساتھ شاہ رخ شاہ, میٹرو 1 نیوز, کراچی. صوبائی وزیر غلام مرتضیٰ بلوچ نے کہا ہے کہ انسداد ٹائیفائڈ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں اور ساحلی پٹی کے علاقوں سمیت پورے ڈسٹرکٹ ملیر میں ٹائیفائڈ مہم کو کامیاب بنایا جائے. صوبائی وزیر غلام مرتضیٰ بلوچ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ملیر میں ٹائیفائڈ مہم سے متعلق اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں MPA محمد ساجد جوکیو, MPA راجہ عبدالرزاق بلوچ, ڈپٹی کمشنر ملیر عبدالحلیم جاگرانی, چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد شریک ہوئے. اجلاس میں WHO کے نمائندے اور DHO ملیر نے ٹائیفائڈ مہم کے متعلق بریفنگ دی. صوبائی وزیر غلام مرتضیٰ بلوچ نے انسداد ٹائیفائڈ مہم ڈسٹرکٹ ملیر مؤثر بنانے کے لیے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت دی. صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ گڈاب کے علاقے UC معین الدین میں تیز بخار کی بیماری کے کنٹرول کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں اور ساحلی پٹی کے علاقوں سمیت پورے ملیر میں ٹائیفائڈ سے آگاہی کی مہم کو کامیاب بنایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ MKM پاکستان رابطہ کمیٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان نے چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا کے ہمراہ ہرمین چورنگی, سعود آباد اور جناح اسکوائر کا دورہ کیا ہے, جہاں 12 ربیع الاول کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا, پرچم کشائی کی اور استقبالیہ کیمپس کا معائنہ بھی کیا. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما عامر خان نے چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا کے ہمراہ ہرمین چورنگی, سعود آباد اور جناح اسکوائر کا دورہ کر کے 12 ربیع الاول کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا, جبکہ پرچم کشائی کی گئی اور استقبالیہ کیمپس کا معائنہ بھی کیا گیا. ملیر میں پچھلے سال بھی ہمارے جو ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاں آپ آئیے, بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے, لیکن میری قسمت صحیح نہیں تھی, مجھے دوسری جگہ جانا پڑ گیا, نہیں آیا. اور آج یہاں پر آ کر اس پروگرام کو دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا. خاص طور سے اس پروگرام کو جتنی عقیدت اور جتنی محبت سے اور جتنے
प्यार से मारूफ स्वीट के जो रूह रवा है हशमत भाई जिस तरह इसको सजाते हैं, इसके लिए इनको जितनी भी मुबारकबाद पेश की जाए वो कम है। हशमत भाई एक हकीकत है उस ज़ात के साथ जिस ज़ात के लिए ये कायनात वजूद में आई है। और जब हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा गया तो उस ज़ात से अल्लाह ताला की मोहब्बत का ये आलम था कि उस ज़ात की वजह से इस पूरे कायनात का वजूद अमल में आया। और फिर मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई दीनी गुफ्तगू नहीं मैं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो ज़ात पाक जिस पर दुनिया का हर शख्स और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, जब रिसर्च होती है तो एक किताब दुनिया में बनी है जिसमें 100 दुनिया के उन अफराद के नाम लिखे गए हैं जो सबसे ज़्यादा बाअसर और सबसे ज़्यादा अहमियत वाले लोग थे। तो ये किताब किसी मुसलमान ने नहीं लिखी, बनाई नहीं है, ये मगरबी मुल्क में बनी है। और उस किताब में जो सबसे पहला नाम है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर शख्स देखें, ये मलीर कॉलोनी में हर साल प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद होता है जुनैद स्क्वायर के ऊपर, और रबीउल अव्वल की मुनासिबत से यकीनी तौर पे मिलाद की महफिलें जो हैं वो सबको करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट औरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी रैलियाँ निकल रही हैं। MQM पाकिस्तान के कैंप लगे हुए हैं लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल में, और इन कैंप्स में हमारे कारकुनान, MQM के ज़िम्मेदारान, तमाम लोग जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सुबह में 12 रबीउल अव्वल को जो है वो सबको इस्तकबाल किया जाएगा जुलूसों का, और तमाम उलमाए कराम जो हैं उनका फूलों से इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। लाइट की अरेंजमेंट्स की गई हैं, तकरीबन 1300 से 1500 नई लाइट्स की तनसीब की गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ राउंड अबाउट सजाए गए हैं, आप देख सकते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो लाइट्स की रिपेयरिंग भी की गई है। कुछ रोड्स को भी ठीक किया गया है। अभी इसके करीब ही एक रोड है जो अभी काम चल रहा है लियाकत मार्केट के करीब। इस तरह लांडी, कोरंगी, शाह फैसल में भी कुछ पेच वर्क्स किए गए हैं KMC की मेयर साहब की तरफ से, तो ये ताकि जुलूस जब गुजरें तो वो बेहतर इलाकों से बेहतर उनकी गुजरगाहें जो है उनको बेहतर किया जा सके। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के हवाले से बनाई जाने वाली मॉनिटरिंग कमेटियां बल्दिया गरबी में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर होने वाले इंतजामात की मॉनिटरिंग मौसर अंदाज में करें। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में मुनक्किदा महाफिल, जुलूस और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से होने वाले प्रोग्राम्स के मुकर्ररा मकामात, मसाजिद और कब्रिस्तानों के अतराफ बल्दियाती वसाइल की फराहमी के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी ने उलमाए कराम से मुलाकात करके सहूलियात की फराहमी के लिए मशावरत की। चेयरमैन बल्दिया गरबी ने तमाम जोन्स में बनाई जाने वाली कमेटियों की ज़ेरे निगरानी जारी और होने वाले कामों की रफ्तार में मजीद इजाफा करने की हिदायत की। चेयरमैन ने औरंगी, बल्दिया और सरजानी टाउन में उलमाए कराम से मुलाकात की। इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मशावरत से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाया निशान तरीके से मनाने के लिए तमाम जोन्स में उलमाए कराम की मशावरत से बल्दियाती वसाइल की फराहमी, सरकारी इमारतों पर चरागां और मसरूफ चौराहों को भी बरकी कुमकुमों से सजाने का भी एहतमाम किया गया है। जुलूस की गुजरगाहों को मौसर बनाने के लिए के अलावा इन मकामात, रोशनी और मखसूस मकामात पर कैंप्स भी कायम किए जा रहे हैं, जहां फौरी तिब्बी इमदाद के अलावा खुशामदीद और पानी और शरबत का भी एहतमाम किया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि जिला शर्की में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर काम करना अपने लिए एजाज़ समझते हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और दीगर मुतालिका इदारों के साथ मुसलसल राबिते में रहकर मसाइल हल करवा रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में उठाए गए इंतजामात का मुआयना करने के लिए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया
اور مساجد اور جلوس کی گزرگاہوں سمیت دیگر مقامات پر سڑکوں کی استرکاری، روشنی، صفائی ستھرائی، محکمہ پارک سے متعلق ہونے والے کاموں کا از خود جائزہ لیا۔ چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جاری کاموں کے معائنے کے لیے فیضان مدینہ، UC 22، گلشن اقبال بلاک 19، UC 16، سولجر بازار، UC 10، لائنز ایریا اور سینٹرل جیکب لائن اور جلوس کے روٹ سمیت نشتر پارک اور دیگر علاقوں میں پہنچ کر از خود کاموں کا معائنہ کیا۔ اسی دوران چیئرمین بلدیہ شرکی نے معروف مذہبی شخصیات سے ملاقات کر کے ان سے بلدیاتی انتظامات کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے علماء کرام اور مساجد انتظامیہ سے بلدیاتی خدمات کے حوالے سے دریافت کیا، جس پر انہیں بلدیاتی خدمات کی فراہمی پر زبردست الفاظ میں سراہا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور نے کہا کہ الحمدللہ انتظامات آخری مراحل میں ہیں، ابھی بھی مزید بلدیاتی خدمات کی ضرورت ہے تو کام کرنے کو تیار ہیں۔ عید میلاد النبی کے موقع پر کام کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ معید انور نے مزید کہا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور دیگر متعلقہ بلدیاتی اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہ کر مسائل حل کروا رہے ہیں۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ محافل ذکر و نعت کی سرپرستی باعث اعزاز ہے اور جو لوگ سرکار دو عالم کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں اپنے لیے خیر سمیٹتے ہیں۔ فیضان اولیاء مسجد بلاک 7 پوسٹ آفس دستگیر اور فیضان سنت مسجد فیڈرل بی ایریا میں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے پرچم کشائی کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا کہ ماہ ربیع الاول در حقیقت ہم کو رواداری، اخلاقیات اور انسانیت کا درس دیتا ہے، کیونکہ نبی آخر الزمان نے احترام، آدمیت اور شرافت کی وہ اعلیٰ ترین مثال پیش کی ہے جو رہتی دنیا تک تمام دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ بعد ازاں انہوں نے فیضان سنت مسجد کی کمیٹی سے ملاقات کی اور میٹنگ کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ اسی دوران انہوں نے مسجد کمیٹی کو اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ بلدیہ ضلع وسطی کی سطح پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں اور تمام یونین کونسلز میں حق پرست بلدیاتی نمائندگان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ آقائے دو جہاں کی آمد کا چرچا کرنے میں مصروف عمل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میلاد النبی کی محافل اور جلوس کے راستوں اور مرکزی گزرگاہوں پر رات دن کے اوقات میں صفائی ستھرائی کا عمل پوری توانائی کے ساتھ جاری ہے۔ بلدیہ کورنگی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ شاہ فیصل، ملیر، لانڈی اور کورنگی میں جگہ جگہ چراغاں کیا جا رہا ہے، جبکہ علاقے کے نمایاں مقامات پر دلکش مونومنٹس بھی بنائے گئے ہیں۔ بلدیہ کورنگی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شائن شان طریقے سے منانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ چیئرمین بلدیہ کورنگی نیّر رضا نے MQM بلدیاتی کمیٹی کے ہمراہ بلدیہ کورنگی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ملیر سعود آباد میں مونومنٹ اور دیگر کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ کورنگی نیّر رضا نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بلدیہ کورنگی میں برقی قمقموں سے چراغاں کیا جا رہا ہے اور نمایاں مقامات اور چورنگیوں پر خصوصی سجاوٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ربیع الاول کے حوالے سے جو ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کام کر رہا ہے وہ تقریباً اپنے لاسٹ جو ہے وہ موومنٹ کے اوپر ہے اور فائنلائز ہونے کے قریب ہے وہ، اور لائٹس کے انتظامات ہمارے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ پورے ڈسٹرکٹ میں ٹوٹل جو نئی لائٹس کی تنصیب ہے وہ 1300 کے قریب ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مینٹیننس بھی، لائٹس کی پرانی لائٹوں کی مینٹیننس ورک بھی چل رہا ہے، جو کہ تقریباً 1000 کے قریب لائٹس ہیں جو مینٹین بھی ہو رہی ہیں۔ آج یہ مشترکہ ایک وزٹ ہمارا ہو رہا ہے جس میں ہمارے COC کے ممبران بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہمارے چاروں جو ٹاؤنز آرگنائزرز ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اور MQM کے کارکنان بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ سب مل جل کے ہم ایک ساتھ ٹیم ورک ہو کے کام کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کو جو ہے وہ سارا علاقوں میں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو ربیع الاول ایونٹ بہت بڑا ایونٹ ہے، اس میں محفل میلاد کی محفل جو ہیں وہ بھی پورے شہر میں جاری ہیں اور کل جو ہے یہاں پہ پرچم کشائی کالا بورڈ، مین کالا بورڈ جو ہرمین چورنگی ہے یہاں پر بھی منعقد ہوگی۔ عامر خان بھائی آئیں گے یہاں پہ، ربیع الاول کا جو فلیگ ہے اس کو جو ہے وہ پرچم کشائی کریں گے۔
کل ہمارے مونومنٹس جو بنا رہے ہیں ہم، رینوویشن ہو رہی ہے، وہ بھی کمپلیٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. انشاءاللہ بہتر انوائرمنٹ آپ کو ربیع الاول کو نظر آئے گا. کیمپس ہمارے لگیں گے جس میں ہمارے تنظیمی کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران جو ہے وہ بھی بیٹھیں گے، وزٹس بھی کریں گے، اور 12 ربیع الاول کو شربت کا انتظام بھی ہوگا. اور یہ کیمپس ہمارے کل سے لگ جائیں گے. جو جلوس جتنے بھی ہیں ان کا استقبال جو ہے وہ بھی کریں گے، اور تمام علماء کرام کا ہم پھولوں سے انشاءاللہ استقبال کریں گے. دیکھیں ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹس بہت کم ہیں، اتنے زیادہ ہیں نہیں، تو جو سعود آباد چورنگی جو ہے وہ ہر سال اس کو ہم بہتر کرتے ہیں. اس طرح ہی ہرمین چورنگی ہے. شاہ فیصل میں 3 نمبر پہ ہمارے یو سی چیئرمین جمال بھائی ہیں، ان کی کاوشوں سے جو ہے وہ ایک راؤنڈ اباؤٹ بہتر کیا گیا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ 11 ربیع الاول کو وہاں میلاد کی محفل بھی ہے. تو اس طرح اس کے علاوہ جو ہے مختلف آپ کو پولس کے اوپر فینسی لائٹس جو ہیں وہ ہمارے کچھ مشترکہ دوست ہیں، ان کی مدد سے ہم نے کام کرایا ہے. تو اس کے علاوہ 1300 نئی لائٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ مختلف مساجد کے اوپر ہم نے لگائی ہیں، اور تقریباً 1000 کے قریب ہم لائٹوں کو مینٹیننس بھی کروا رہے ہیں. بلدیہ کورنگی میں جگہ جگہ چراغاں اور دلکش مونومنٹ سے علاقے کی خوبصورتی بڑھ گئی، جس سے بلدیہ کورنگی کی رونقوں میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے. چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے کہا ہے کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانا ہمارے لیے اعزاز ہے. ربیع الاول کے موقع پر مرکزی شاہراہوں پر چراغاں کیا گیا ہے. چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے نشتر پارک کا دورہ کیا اور ربیع الاول کے انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معید انور نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل علاقے میں صفائی ستھرائی اور دیگر کاموں کو مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. ربیع الاول کے حوالے سے ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ہم سب کے ایم سی، ڈی ایم سی، ہماری یو سیز کے چیئرمین، وائس چیئرمین حضرات ہم سب لوگ لگے ہوئے ہیں. اور آج کے ایم سی کی طرف سے یہاں جو ایک مین روڈ تھی جو گرین لائن کی وجہ سے تمام ٹریفک اسی روڈ سے جاری تھی، تو الحمدللہ کے ایم سی نے، میئر صاحب نے اسپیشلی اس کے اوپر ایکشن لے کر آج وہ روڈ بھی ابھی کمپلیٹ کرا دی ہے، اور میئر صاحب نے خود بھی اس کا وزٹ بھی کیا ہے. دوسری بات یہ کہ نشتر پارک کے حوالے سے جیسے کہ ہر سال ادھر جو اختتام جو ہے، اختتامی دعا جو ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے وہ یہاں ہوتی ہے. تو یہاں کے ہم نے اطراف سے یہاں جتنے ایشوز تھے لائٹ کے، گراؤنڈ لیولنگ کے، واش رومز کے، وہ سب ہم نے اور علماء حضرات نے ہمارے ساتھ یا انتظامیہ نے ہمارے ساتھ وزٹ کیا، اور جو چیزیں اس میں رہ گئی ہیں تو اس کے اوپر ہم نے کل تک کی ہدایت دی ہے کہ وہ بھی کلیئر کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے، اور لائنز ایریا کے خاص طور پہ لائنز ایریا کے حوالے سے جو روٹس تھے جہاں سے ریلیاں نکلتی ہیں اور نشتر پارک پہنچتی ہیں وہ، اور جو مین جو روٹ ہے اس کو بھی ابھی ہم نے سروے کیا ہے، اور اس میں بھی جو چیزیں ہیں، اور ہمارے ساتھ سالڈ ویسٹ کی طرف سے بھی افسر ساتھ ہیں ہمارے ساتھ، اور انہوں نے بھی یہ یقین دلائی ہے کہ کچرا کنڈیاں ہو گئی نشتر پارک کے طرف سے، یا جو روٹ پہ ڈسٹ بنز ہیں ان سب کو کلیئر کریں گے اور صفائی ستھرائی کر ہر جگہ روٹ پہ، پورے روٹ پہ چونا وونا ڈالیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب، ہمارے علماء حضرات اور ہماری انتظامیہ، چاہے وہ سالڈ ویسٹ ہو، چاہے واٹر اینڈ سیوریج ہو، چاہے ڈی ایم سی ہو، چاہے کے ایم سی ہو، ہم سب مطمئن ہیں، اور الحمدللہ ہم کوششیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ کم ہیں، پر اسی وسائل کے اندر رہتے جو بھی ہمیں کام کرنا ہوگا ہم کریں گے. جشن عید میلاد النبی کو منانے کے لیے بلدیہ شرقی کی اہم شاہراہوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے، جبکہ مونومنٹ آویزاں کرنے سے علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ کھیلوں کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ہماری مٹی ہونہار افراد سے مالا مال ہے، چاہے کسی بھی قسم کا شعبہ ہو. اگر تھوڑا سا نکھارا جائے تو ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. انٹرنیشنل فٹ بال کے کھلاڑی وحید احمد کے لیے اپنی جانب سے دیے گئے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ فٹ بال ہمارے علاقے میں خصوصاً مقبول ہے. ہماری حدود کئی انٹرنیشنل سطح کے گراؤنڈ موجود ہیں. ہم اپنے وسائل کی حد میں رہتے ہوئے کھیلوں کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. جہاں ہر امور میں بہتری لائے ہیں، کوشش یہی ہے کہ اس جانب بھی انقلابی اقدامات کیے جائیں. ہمارے دیہی علاقوں کے نوجوانوں کو وہ تمام تر سہولیات یہاں فراہم کی جائیں جس کے لیے انہیں دور جانا پڑتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے جب ایک کے بعد ایک مشہور نام ہماری حدود سے نکلے گا. یہی ہماری محنت کا ثمر ہے. ہماری مٹی ہونہار افراد سے مالا مال ہے، چاہے کسی بھی قسم کا شعبہ ہو. اگر
اگر تھوڑا سا نکھارا جائے تو ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے ان کا حوصلہ بڑھانا ہوگا۔ ضلع کونسل نے ہمیشہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہی وہ بات ہے جس سے مختلف شعبوں کے لوگ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ غیر ملکی سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے نئے رجحانات پر مبنی پروگرامز کا بہت جلد اجرا کیا جائے گا۔ چیئرمین بلدیہ جنوبی ملک فیاض عوان نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کے سلسلے میں نکلنے والے جلوسوں کی گزرگاہوں، مساجد اور مقامات محافل کے اطراف صحت و صفائی، روشنی، نکاسی آب اور سڑکوں کی استرکاری وغیرہ کے انتظامات دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین کیے جا رہے ہیں۔ بلدیہ جنوبی کے مرکزی دفتر میں 12 ربیع الاول کے سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ملک فیاض عوان نے کہا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر نکلنے والے مرکزی اور دیگر جلوسوں کی گزرگاہوں، مساجد اور مقامات محافل کے اطراف ہر ممکن بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو جاری رکھا جائے گا۔ انتظامات کے حوالے سے تمام متعلقہ افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ مرکزی دفتر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے، جہاں عملہ اور افسران مختلف شفٹوں میں عوامی شکایات کے ازالے کے لیے تمام تر ضروری سامان اور مشینری کے موجود رہیں گے۔ اجلاس میں چیئرمین ملک فیاض عوان نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران کو پابند کیا کہ ہنگامی بنیادوں پر اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ جلوس کے راستوں اور مساجد کے اطراف سیوریج کے مسائل پیدا نہ ہوں، تاکہ جلوس کے شرکاء کو اس ضمن میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی کاوشوں سے جعفر طیار، کھوکھرا پار، بکرا پیڑی روڈ، ملیر 15 نیشنل ہائی وے کے رہائشیوں کو درپیش سیوریج کا دیرینہ مسئلہ ان قریب حل ہو جائے گا۔ ہم حکومت سندھ کے مشکور ہیں کہ ملیر کھوکھرا پار براستہ ملیر 15 مین ڈسپوزل تا ملیر ندی 8500 رننگ فٹ نکاسی آب کے میگا منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈسپوزل تا ملیر ندی 8500 رننگ فٹ نکاسی آب کے میگا منصوبے کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے عوام کو آئندہ 50 سال تک فائدہ پہنچے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی منشور عوام کی خوشحالی ہے، سیاسی تفرقات سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ بلدیہ ملیر کی تعمیر و ترقی کے سفر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ بلدیہ ملیر کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے سپرنٹینڈنٹ انجینئر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سیوریج لائن منصوبے کے تعمیراتی کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کراچی میں گرین لائن اور اورنج لائن منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا، جس سے نہ صرف ٹرانسپورٹ کے مسائل حل ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ اس منصوبے کے مکمل نہ ہونے سے آئے روز ٹریفک جام بھی معمول بن گیا ہے۔ شہر قائد میں ٹرانسپورٹ کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے لایا جانے والا گرین لائن اور اورنج لائن بس منصوبہ 3 سال بعد بھی تاخیر کا شکار ہے۔ اس منصوبے کے مطابق تمام بسیں نہ صرف اے سی ہونی تھیں بلکہ ماحول دوست بنانے کے لیے ہائیبرڈ ڈیزل کی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہونا تھا، مگر شہری تاحال اس منصوبے کی تکمیل کے منتظر نظر آتے ہیں اور اس روڈ پر اطراف کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہری کہتے ہیں اس منصوبے سے عوام کو فائدہ ہونا تھا جو تاحال مکمل ہی نہ ہو سکا۔ شہری کا مزید کہنا تھا کہ اس کے مکمل نہ ہونے سے آئے روز ٹریفک جام کی صورتحال معمول بن گئی ہے۔ بھائی یہ ٹریفک تو جام رہتا ہے، لیکن دوپہر کا خاص طور اسکول کا ٹائم پہ اتنا جام رہتا ہے کہ وہ کار یہیں پر کھڑا کر کے اپنے ماں بچے ہاتھوں سے پکڑ کے پیدل بھاگ رہے، لڑائی ہوتا رہتا ہے، راستہ ملتا نہیں ہے ہر طرف سے۔ جو ہم لوگ خود ہمارے کو سواری نہیں اٹھانے پر مجبور ہے، گلیوں میں لے کے جا کے رکشے کھڑا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے پاس کم اور ہم نہیں پہنچا سکتے۔ ٹریفک والا تو 7-8 کھڑے رہتے ادھر، لیکن وہ اپنے خانجوں کے چکروں میں جو ہے نا ادھر لگے رہتے، اس کی وجہ سے ٹریفک چاروں طرف سے بالکل جام ہو جاتے ہیں، تو کہیں سے راستہ نہیں مل رہا ہے، مٹی اڑ رہا ہے، ادھر ہاسپٹل بھی ہے اور ادھر اسکول بھی ہے، بہت سارے دونوں پٹی پر، تو سمجھو یہیں پر گاڑی کھڑا کر کے اور ہاتھوں سے بچے پکڑ کے بھاگ کے لے جا رہا ہے، ادھر اسکول کا گیٹ بند ہو جاتا ہے۔
न तो हमारे को मौका दे सवारी उठाने का, ट्रैफिक वाले भी नहीं छोड़ते हैं। यार सर, सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ इधर नहीं, हम आते हुए अभी हम जा रहे थे तो हमारा कटिंग सही नहीं हो रहा था, उधर भी रास्ता ख़राब है और यहाँ पर भी मतलब ये सारे रास्ते ख़राब है। अभी हम लोगों ने एक बाइक वाले को हमने देखा, उसके साथ औरत थी, और रास्ते के ख़राब होने के जो कटिंग मारा था गिर गई वो औरत, पीछे से उसका जो है ना दूसरे गाड़ी वाले ने भी मारा। अरबों रुपए की लागत से कराची में शुरू होने वाला ये मंसूबा 80% तक मुकम्मल किया जा चुका है, जो कि वफाक और सूबे के दरमियान इल्जामात की नजर होते नजर आ रहा है। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला कराची और उसकी आवाम के लिए ये मंसूबा एक ख्वाब ही बन गया है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ग्रीन बेल्ट्स भी तबाही के दहाने पर आ पहुंची। शहरी कहते हैं जहां खूबसूरत क्यारियां और पेड़ पौधे होने चाहिए वहां गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। इंतजामिया हमारे मसाइल का सदेबाब करे। शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ग्रीन बेल्ट्स भी इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस तबाही के दाहने पर आ पहुंची। ऐसा मालूम होता है कचरे के अंबार, गटरों से निकला फुजला और मलबे के ढेर ग्रीन बेल्ट्स का मुकद्दर बन गए हों। ग्रीन बेल्ट्स के साथ साथ शहर की सड़कों का भी हाल बेहाल है। सफरी सहूलियात से महरूम शहरी कहते हैं कि गंदगी के ढेर और तबाह हाल सड़कों ने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी है। जो है ना हालत बड़ी बदतर हुई हुई है, जगह जगह खड्डे, मट्टी, धूल, और बिल्कुल जो है ना ट्रैफिक के चलने का कोई इंतज़ाम है, ना कोई पैदल चलने के लिए वो है। क्या हालत है, 5 स्टार पे देख लें आप क्या पोजीशन हुई है इस टाइम पे रोडों की। जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हैं, गाड़ियाँ, बाइकें, स्कूल से बच्चों को लाना ले जाना बड़ा मुश्किल है। ट्रैफिक का लोड है यहाँ पे, खड्डों की वजह से ट्रैफिक जो है स्लो चलती है, एक्सीडेंट होते हैं। अभी भी पीछे एक एक्सीडेंट हुआ है टर्निंग के ऊपर, ट्रैफिक जाम है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला कोई नज़र नहीं आता है सुबह के अलावा। चीज़ें पहनने की वजह यही है कि कपड़े गंदा ना हो, आंखें ख़राब ना हो, चेहरे ख़राब ना हो। यहाँ के हालत तो इतने ख़राब हैं कि बस अल्लाह ही बचाए। लोगों को तो भाई ये हाल है कराची का कि जो घर बच के चला जाएगा वो समझ लो बादशाह है। और बाइक की हालत आप देखें क्या हो रही है, और उसके बाद डस्ट देखो आप कितनी हो रही है। एक पुल की वजह से पूरे पाकिस्तान को दमे का मरीज बनाएंगे ये। कराची का हाल आप देख लो, घर से नहा के निकलो तो आप लगता नहीं कि घर से नहा के निकले हो, इतनी डस्ट है। बच्चे मुंह पे हाथ रखे हुए होते हैं, मुंह छुपा के जा रहे होते हैं। यहाँ से सखी हसन तक जाते जाते ना बंदा मुंह काला हो जाता है। धूल मिट्टी इतनी भरी हुई है कि यहाँ से घर वाले पहचानते नहीं, अब घर आते हैं तो रास्ते इतने खड्डे खड्डे हुए हैं कि जगह जगह बाइक पंचर हो रही है, बाइक खराब हो रही है हमारी। अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए शहरियों ने मजीद कहा कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश की नींद से बेदार संजीदगी से हमारे मसाइल का सद्देबाब करे ताकि सफरी सहूलियात में दरपेश मुश्किलात से उन्हें निजात मिल सके। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस जिला गरबी की बेशतर शाहराहें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। मेन शाहराहों की दुरुस्ती का जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत या KMC? अवाम ने सवालात की बौछार कर दी है। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर और उड़ता गर्दो गुबार जिला गरबी के मकीनों का मुकद्दर बन गया। औरंगी टाउन 5 नंबर में मेन शाहराह समेत बल्दिया जोन की बेशतर सड़कें तबाही के दाहने पर आ पहुंची हैं। मेन शाहराहों पर गहरे गटरों के सबब आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन गया है, जबकि मेन शाहराह से अस्पताल को जाने वाली एम्बुलेंस का गुजरना भी मुहाल है। शहरी कहते हैं इंतजामिया के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। 5 नंबर का मेन रोड है, यहाँ से हम लोग रोज गुजरते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं नकाब लगाया हुआ हूँ। यहाँ पे इतनी डस्ट होती है कि हम बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे लोग इतने बीमार हो गए हैं डस्ट की वजह से। आजकल वैसी सर्दियाँ आ रही हैं। ये सड़कें कई अरसों से ऐसी टूटती हैं, कभी बनती हैं फिर टूट जाती हैं, लेकिन ये पक्का काम नहीं करते कि एक रोड बना दें पूरा। ये कहीं कहीं आप देखेंगे ये यहाँ पे गड्ढे पड़े हैं, आगे जाएंगे आगे पड़े, और अंदर के इलाके में जाएंगे तो बहुत बुरी हालत है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये फौरन इंतज़ाम करे कि सड़कें बनाए, क्योंकि सड़कें नहीं बनेंगी तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इन गड्ढों की वजह से ख़वातीन को जब हम बिठा के लेके जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गिर गए, और कई लोग गिरे भी हैं।
اور رکشے والے جو ہیں وہ اکثر آ جاتے ہیں بائک کے آگے، تو ڈر لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے گزرنے میں بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے ہمارے ساتھ. تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ سڑک بنے. یہ عمران خان کی حکومت میں اور زیادہ بغیر کا ہو گیا. پہلے تو بھائی چٹ پٹ ہو جاتی تھی، کام ہو جاتا تھا، اب تو بالکل بھی نہیں ہو رہا. یہاں تو بہت پریشان ہو رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے آدمی پریشان ہو گیا، ہر طریقے سے پریشان ہو گیا. اکثر یہ مسئلہ والے بندوں کو مار دیتے ہیں، وہ چڑھا دیتے ہیں گاڑیاں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی لینے والا کوئی نہیں ہے. اتنی صبح میں اتنا رش ہوتا ہے یہاں پہ، ابھی تو میں کوئی کسی کو نہیں دیکھتا بھائی، جو مرضی ہے ٹھوک دیا، جو چلے گئے بس. یہاں تو یہ حال ہے. ٹریفک میں تو بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے، آدھی گھنٹہ ضائع ہوتا ہے، پوری لائن لگ جاتی ہے وہاں سے وہاں تک. یہی حال یہاں پہ ہے، یہی حال آگے بنارس کی طرف ہے، سب جگہ یہی حال ہوتا ہے. بھائی 2-3 بار ہم خود گرتے بچے. ایک تو کھڈے کے اندر پانی جب جم جاتا ہے تو نظر ہی نہیں آتا ہے. کتنی گاڑیاں گر چکی ہیں اس کے اندر، کتنے لیڈیز جو ہے نا موٹر سائیکلوں کے اوپر گر چکی ہے. گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا جلد سے جلد کوئی حل نکال دیا جائے. یہاں سے ہم جاتے صدر کے لوگ ہم پہ ہنستے بولتے بندر آ گیا ہے. کیوں؟ دھول مٹی کی وجہ سے، کہ جب سے یہ روڈ بننے کا کیا ہے، یہ میٹرو بس کے چکر میں نا عوام کا ستیہ ناز ہو گیا ہے. آدھے سے زیادہ کراچی کا عوام یہ میٹرو بس کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں طریقے سے نہیں کرتے. دھول مٹی ان کی جہاں پہ کام کرتے ہیں وہیں پہ مٹی پڑی رہتی ہے، تو گاڑیاں چلتی ہیں اس کے اوپر، اور ٹرانسپورٹ کے مزدوں کے سلنسر زمین کے اوپر ہوتے ہیں. جب وہ ریس دیتے تو پیچھے جو آ رہے ہیں ان کا ستیہ ناز ہو جاتا ہے. ٹریفک پولیس والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی جو سلنسر جن کے نیچے ان کو چالان دیا جائے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو. علاقہ مکینوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی دیگر شاہراہوں کے ساتھ ساتھ ضلع غربی کی شاہراہوں کو بھی جلد مرمت کروائی جائے تاکہ روزمرہ کے آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو سکے. کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی. شہر قائد میں سردی کی پہلی لہر نے ہی کراچی کو ٹھنڈا ٹھار کر دیا. اعلی صبح درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. صبح شام کے اوقات میں ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم سرد اور خشک ہوگا. کراچی میں سردی نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا. صبح سویرے شہر میں ٹھنڈ پڑ گئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری رہنے کا امکان ہے. سمندری ہوائیں بحال ہونے کے باعث نمی کے تناسب میں واضح کمی واقع ہوئی. شہر کا مطلع جزوی طور پر آبر آلود رہے گا. صبح و شام کے اوقات میں ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم سرد اور خشک ہوگا. کراچی کے شہری سردی کے واپسی پر خوش ہیں، جبکہ ٹھنڈ بڑھنے سے خشک میوہ جات، سوپ اور مچھلی بیچنے والوں کی بھی چاندی ہو گئی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ رہیے میٹرو 1 نیوز کے ساتھ.